پسند آئے کہ اللہ نے انہیں ملا کے تسبیحات اربعہ بنا دی. تسبیحات اربعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو اللہ نے ان چار جملوں کو یکجا کیا، اکٹھا کیا، ملا کے تسبیحات اربعہ بنائی. قبلہ بیٹھے ہیں، قبلہ سے بھی پوچھئے اور علماء سے بھی پوچھئے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا تسبیحات اربعہ کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے؟ تو متفق علیہ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ الحمد کے پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن تسبیحات اربعہ کے پڑھنے کا ثواب الحمد سے بھی زیادہ ہے. تو پھر جملہ کہنے کے لیے نا کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے چار جملوں کا مقابلہ قرآن کی صورت نہ کر پائے، ان کے نفوس کا مقابلہ عرب کے بدو کیسے کر پائیں گے؟ چار جملے سورہ الحمد سے بھی وزنی زیادہ ثواب. اچھا، نور مصطفیٰ نے کہا سبحان اللہ، نور علی نے کہا الحمدللہ، نور حسن نے کہا لا الہ الا اللہ، نور حسین نے کہا اللہ اکبر. نور سیدہ نے کیا کہا؟ جو ہے نور سیدہ نے کیا کہا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ چار نور تسبیح کر کے خاموش ہوئے تو نور سیدہ نے کہا سبوحن قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح. اے اللہ تو تسبیح کے لائق ہے، اے اللہ تو قدوس ہے، تو پاک ہے. ربنا اے اللہ تو ہمارا رب ہے. اس جملے کی نزاکت کو سمجھیے. ربنا اے اللہ تو ہمارا رب ہے. تو اس وقت جب رب کو رب کہنے والا کوئی نہیں تھا تو جناب سیدہ نے فتویٰ دے دیا کہ کائنات میں اگر رب ہے تو وہ کہ جس نے سیدہ کو بنایا. سیدہ نے کہا ربنا تو ہمارا رب ہے. لفظ رب کا استعمال کرنا بھی اہمیت رکھتا ہے. کوئی اور لفظ بھی تو استعمال کر سکتی تھی جناب سیدہ کہ تو ہمارا اللہ ہے، تو ہمارا خالق ہے نا. کہا ربنا. اس وقت بھی جناب سیدہ جانتی تھی کہ اللہ کے اللہ ہونے پہ جھگڑا نہیں ہوگا، اللہ کے رب ہونے پہ جھگڑا ہوگا. اور اول ہی وقت میں اللہ کو اپنا رب مان کے اور بتا کے دنیا کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ کائنات میں فقط رب ہے تو وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں. تو سبوح ہوں تو تسبیح کے لائق، قدوس تو تقدیس والا، مقدس تو پاک. اچھا، قدوس کا ایک اور معنی بھی علماء لغت نے لکھا ہے. قدوس اے وہ اللہ کہ جس سے ہر نجاست دور ہے. جناب سید کہ تو ایسا رب ہے کہ جس سے ہر نجاست دور ہے. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اب آگے تو ہی نہیں ہے زہرا، تو نے مجھے کہا کہ ہر نجاست تجھ سے دور ہے، لیکن ایک وقت آئے گا گھر تیرا ہو
تو کیا کہا؟ تو ہمارا رب ہے رب الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح کا بھی تو رب ہے۔ یہ سلسلہ ہے اس وقت کا کہ جب کچھ نہ تھا۔ پھر دوسرا سلسلہ ہوا، اللہ نے خلق فرمایا آدم۔ اب جب جناب آدم خلق ہوئے تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ اللہ نے کہا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے اللہ تو زمین پہ اسے اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین کے امن کو خراب کرے گا، جو زمین کو خون سے آلود کرے گا۔ تیری خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اے فرشتوں، جسے میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں وہ جن جن کو جانتا ہے، اگر تم جانتے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم کو خلق کر کے ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا اے آدم، زمین پر تجھے اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، لیکن خلیفہ بنانے سے پہلے امتحان دے، تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کرے کہ اللہ بھی ڈکٹیٹر بن کے ایک کو نامزد کر دیتا ہے، لہذا کوئی مجھ پہ الزام نہ لگائے کہ اللہ ڈکٹیٹر ہے۔ نہ، پہلے امتحان دے۔ آدم نے کہا یا اللہ امتحان ہے کون سا جو تو مجھ سے لینا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے کہا اے آدم، یہ جو سامنے نور تجھے نظر آ رہے ہیں، کیا تم ان انوار کو جانتے ہو؟ تو آدم نے کیا کہا؟ الہی جانتا ہوں۔ فرمایا پھر بتا یہ کون ہے؟ تو نور آدم نے کہا الہی انت المحمود ھذا محمد انت الاعلی ھذا علی انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ انت المحسن ھذا حسن انت قدیم الحسان ھذا حسین علیہ السلام۔ اے اللہ تو محمود ہے تو یہ محمد، تو اعلیٰ ہے تو یہ علی، تو فاطر السماوات والارض ہے تو یہ فاطمہ، تو محسن ہے تو یہ حسن، تو قدیم الاحسان ہے تو یہ حسین علیہ السلام۔ یہ تعارف کروایا آدم نے، عالم ارواح میں۔ ابھی کون کی منزل نہیں آئی، اس سے بھی پہلے تعارف کروایا کہ تو محمود ہے۔ اچھا، آپ نے پھر غور نہیں کیا، آدم نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو اللہ ہے تو یہ محمد، تو اللہ ہے تو یہ علی، تو اللہ ہے تو یہ فاطمہ، تو اللہ ہے تو یہ حسن، تو اللہ ہے تو یہ حسین۔ نہ، اللہ کے ذاتی نام سے تعارف نہیں کروایا بلکہ صفات سے تعارف کروایا۔ تو محمود ہے تو یہ محمد، تو اعلیٰ ہے تو یہ علی، تو فاطر ہے تو یہ فاطمہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ صاحبان؟ تو فاطر ہے تو یہ فاطمہ۔ تو اللہ کے صفاتی نام سے آدم نے تعارف کیوں کروایا؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ اللہ ہے محمود، وہ دنیا میں آنے سے تو رہا کہ دنیا میں آ کے اپنی مخلوق کو بتائے کہ اے میرے بندو، میں تمہارا خالق ہوں، مجھے محمود مانو۔ جو اللہ کے بن آئے، اللہ کے محمود ہونے کی دلیل بن جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ جو اللہ کے بن آئے، اللہ کے اعلیٰ ہونے کی دلیل بن جائے، اسے علی کہتے ہیں۔ محمد دلیل ہے اس کے محمود ہونے کی، علی دلیل ہے اس کے اعلیٰ ہونے کی۔ اب یہ دونوں دلیلیں ہیں۔ کیسے؟ محمد آئے مخلوق کے درمیان، کبھی منبر پہ کبھی میدان میں، لوگوں نے محمد کو دیکھ کے اسے محمود مانا۔ علی بھی آئے کبھی منبر پہ کبھی میدان میں، لوگوں نے علی کو دیکھ کے اسے اعلیٰ مانا۔ اب زہرا بھی پردے میں، خدا بھی پردے میں،
فاتر ہونے کی دلیل بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ تو انت فاطر السماوات والارض ہذہ فاطمہ، تو فاطر ہے تو یہ فاطمہ۔ اب فاطر کا معنی کیا ہے؟ تھک نہیں گیا؟ فاطر کا معنی کیا ہے؟ علماء لغت نے لکھا ہے فاطر کا معنی ہے پھیلانے والا، فاطر کا معنی ہے بچھانے والا، فاطر کا معنی ہے سجانے والا، فاطر کا معنی ہے بچانے والا۔ تو اللہ ہے فاطر، آسمانوں کو پھیلانے والا فاطر، توجہ ہے؟ جو آسمانوں کو پھیلائے اسے فاطر کہتے ہیں، جس کے صدقے میں پھیلائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ میں اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا، حدیث قصہ گواہ ہے۔ حدیث قصہ میں کیا آیا؟ پہلے تعارف کروایا کہ اخذ ابی رسول اللہ بطرفہ القصا وقما بیدہ الیمنی الی السماء اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہ وسلم لمن سالمہ وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم۔ اللہ کا نبی آسمان کے سائے کے نیچے آیا، چادر کے کونے کو پکڑا اور پکڑ کے ہاتھ بلند کر کے کہا اے پروردگار یہی میرے ہؤلاء ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا جسم میرا جسم ہے، ان کا محب میرا محب ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، انہم منی وانا منہم۔ اے اللہ یہ سب مجھ سے ہیں میں ان سب سے ہوں۔ یہ تعارف کروایا کس نے؟ حدیث قصہ میں رسول خدا نے۔ اب آواز توحید بھی آئی کہ اے حبیب تو نے تو ان کا تعارف کروایا ہے کہ ان کا دوست میرا دوست، ان کا محب میرا محب، ان کا خون میرا خون، ان کا دشمن میرا دشمن، ان کا دوست میرا دوست۔ آپ مجھے اللہ سے بھی سن، میں اللہ تجھے ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیۃ ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا لاجلکم فی محبت ہؤلاء۔ اے میرے حبیب محمد میں آسمان کی چھت نہ بناتا، میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، زمین پہ پانی کو پیدا نہ کرتا، پانی میں کشتی نہ چلاتا، کشتی انسان کی قدرت میں نہ دیتا، میں چاند کو چمک، سورج کو دمک اور ستارے کو روشنی نہ دیتا، بس ان پانچ کی محبت نے مجھے اللہ کو کائنات بنانے پہ مجبور کیا ہے۔ علی کی محبت نے، حسنین کی محبت نے، زہرا کی محبت نے اللہ کو کائنات بنانے پہ، ویسے اللہ مجبور نہیں ہوتا، یہ الفاظ کی کمی کے باعث میں نے لفظ مجبور اللہ کی ذات کے ساتھ لگایا ہے، وگرنہ وہ اللہ نہیں ہوتا جو مجبور ہو، مجبور خدا نہیں۔ تو فاطر کہتے ہیں بنانے والے کو، آسمان بنانے والا فاطر، جس کے صدقے میں بنائے اسے فاطمہ، زمین بچھانے والا فاطر، جس کے صدقے میں بچھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور پھر فاطر کا معنی ہے بچانے والا، اور جائیے اور علماء سے پوچھئے بچانے والا کس شے سے؟ تو ہر مسلک ملت فرقے کا عالم یہ کہے گا دوزخ کی آگ سے بچانے والا۔ سنیے گا، دوزخ کی آگ سے بچانے والا، یہی تو 1400 سال سے ہمارا مقدمہ
تات السرا ہے بغض علی کی گھٹن کا روپ. تات السرا کہ زمینوں سے بھی نیچے. تات السرا ہے بغض علی کی گھٹن کا روپ. جنت میرے حسین کے بخشش کا نام ہے. تات السرا ہے بغض علی کی گھٹن کا روپ. جنت میرے حسین کی بخشش کا نام ہے. کوثر علی کے سجدہ وافر کی ہے زکات. دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے. دوزخ نام ہے جناب زہرا کی ناراضگی کا. جس پہ جناب زہرا ناراض، اللہ نے دوزخ بنائی اسی کے لیے. اور ایک جملہ تو اللہ نے کمال لکھا ہے کہ جس پہ زہرا ناراض اس پہ خدا ناراض. اپنا واسطہ بھی درمیان سے نکال دیا. جس پہ زہرا راضی اس پہ خدا راضی. علماء نے ایک فہرست بنائی ہے. بس آپ کی ذہنات کو تمام کرو دو جملے بیان کر کے کہ نبی ان کی شان کیا ہے. انبیاء کی انبیاء کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں وہ راضی ہے. انبیاء کا سٹیٹس یہ ہے کہ نبی ہر اس کام میں راضی جس میں خدا راضی. صحابہ کسے کہتے ہیں کہ جو ہر وہ کام کریں کہ جس سے خدا راضی ہو جائے. نبی وہ کام کرتے ہیں جس پہ خدا راضی ہو. صحابہ وہ کام کرتے ہیں تاکہ اس کام کی وجہ سے خدا راضی ہو جائے. اب بھی جناب زہرا سمجھ نہیں آئی کہ نبی خدا کی رضا میں راضی، صحابی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور زہرا جس پہ راضی ہو جائے اسی پہ خدا راضی ہو جاتا. زہرا نہ خدا کی رضا پہ راضی نہ خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ زہرا جو کرتی ہے وہی خدا کی رضا بن جاتا ہے. ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الحسین. اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے کربلا کے حسین کے نام سے. لکھنے والے ہیں علامہ حسن مرندی. انہوں نے کتاب لکھی انہوں نے جناب حسین کی ذات پہ. لیکن ہر لکھنے والا اپنی کتاب کو کسی نہ کسی کو ہدیہ کرتا ہے. علامہ حسن مرندی نے کتاب لکھی مولا حسین کی شخصیت پہ اور اسے ہدیہ کیا جناب زہرا. اور جب جناب زہرا کو ہدیہ کیا، بس آخری جملہ اس میں علامہ حسن مرندی لکھتا ہے کہ اہدی الیک، اے بی بی میں نے یہ کتاب لکھی ہے تیرے بیٹے حسین پہ. اہدی الیک، یہ کتاب لکھ کے میں تیری بارگاہ میں اسے ہدیہ کر رہا ہوں. یا صاحبۃ الکسا، اے کسا کی مالک بی بی، کسا کی مالک بی بی. یا ربۃ الردا، اے چادر کے نیچے آنے والوں کو پالنے والی بی بی. لطف لیجیے گا ان جملوں کا. یا صاحبۃ الکسا ویا ربۃ الردا ویا کاشف الغطا، اے کسی ذات کے پردے کی تفسیر بی بی. توجہ فرمائیے. کساؤں کے قسمت المصطفیٰ، اے وہ بی بی تو چیز کیا ہے، تیری چادر پہناوا ہے مصطفیٰ کا. رداؤ کے ردء لجوء کاشف الغطا، اے وہ بی بی کہ جس کی چادر اس کی غذا کا بندوبست کرتی ہے جو پردے ہٹانے والی ذات ہے.
پردے کس نے ہٹائے؟ لوگ کو شفل الغطاء، علی نے کہا تھا نا کہ اگر اللہ اور علی کے درمیان پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرا برابر بھی اضافہ۔ تو کیا کہا؟ اے وہ بی بی جس کی چادر اس کی خوراک کا بندوبست کرتی ہے جو پردے ہٹانے والی، یعنی علی۔ جملے دو ہیں، اگر آپ کا مزاج ہے تو بیان کریں۔ ایک جملہ ہے رسول خدا کا، ایک جملہ ہے جناب علی کا۔ اسی جملے کے ذیل میں تفسیر میں کہ جب بھی جناب رسول خدا گھر آتے اور جناب رسول خدا کو بھوک لگی ہوتی تو رسول گھر آ کے کھانا نہیں مانگتے تھے، تو پھر رسول کیا مانگتے تھے؟ رسول کو بھوک لگی ہوئی ہے میرے نبی کو، کلما قال النبی جا ینظر الی وجہ حسین ویشرب، کہ جب بھی رسول کو بھوک لگتی رسول گھر میں داخل ہوتے، گھر میں داخل ہو کے یہ نہیں کہتے مجھے کھانا دو، بلکہ گھر میں داخل ہو کے کہتے اے زہرا مجھے حسین دکھاؤ۔ ماشاءاللہ۔ جیسے ہی جہاں ینظر الی وجہ حسین، جیسے ہی نبی کے آنکھوں کو آنکھیں حسین کے چہرے کو دیکھتی، کچھ دیر نبی حسین کا چہرہ دیکھتے اور پھر کہتے ویشرا، حسین اب چلا جا، نبی کی بھوک ختم ہو گئی ہے۔ یعنی کہ حسین کا چہرہ بھوک کا علاج تھا رسول کی۔ وجاء امیر المومنین، اور اسی طریقے سے جب بھی علی گھر میں آتے، علی بھی گھر میں آ کے کھانا نہیں مانگتے تھے بلکہ فرماتے تھے اَن ينظر علی رداہ فاطمہ ویشرا، اے فاطمہ اپنی چادر لے آؤ۔ جناب زہرا اپنی چادر لے جاتی، علی جناب زہرا کی چادر کو اپنے چہرے پہ اوڑھ لیتے، کچھ دیر کے بعد واپس کر کے کہتے اے زہرا تیری چادر میں علی کی بھوک کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو جو کائنات کی بھوکیں مٹائے اسے علی کہتے ہیں، اور جس علی کی بھوک چادر مٹائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر میرے پاؤں میں شریعت مصطفیٰ کی بیڑی نہ ہوتی ورنہ گردے تربتشت گردیدہ میں سجدہ پر خاک اوپا شیدہ میں، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے مشرک کہیں گے، اگر مجھے شریعت مصطفیٰ کا پاس نہ ہوتا تو لوگ کعبہ کا طواف کرتے، میں زہرا کی قبر کا طواف کرتا، لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے، میں زہرا کی قبر کو سجدہ کرتا۔ صلوات پڑھے گا۔ بس انہی نفوس مقدسہ کی ولایت کو، محبت کو، اطاعت و پیروی کو اللہ نے ہم پہ واجب قرار دیا ہے۔ جس عہد اور جس دور میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور اور یہ عہد سرکار حجت کا ہے۔ بس ہر وہ کام کیجئے کہ جس سے سرکار حجت راضی ہو۔ سرکار حجت کی رضا کا مطلب ہے رسول خدا کی رضا۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل ولا یزال ہمیں سرکار حجت کا نوکر، خادم، پیروکار اور شیعہ بنائے۔ آج 10 صفر یہ ایام مخصوص ہے علی کی 3.5 سال کی بیٹی کے ساتھ۔ روایات میں درج ہے کہ یہ حسین کی
وہ بیٹی ہے کہ جس کی عمر پورے 4 سال نہیں، 3.5 سال. نبی کے گھر میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کے سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہوئے. پہلی نبی کی بیٹی جس کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا. دوسری حسین کی بیٹی کہ جسے بھائیوں کی جدائی نے بوڑھا کیا. اور تیسری بھی حسین کی بیٹی جسے شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا. اجرکم علی اللہ. بس 2 جملے بارگاہ معصومہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی. جناب سجاد نے اپنے خطبے میں یہ بیان فرمایا تھا کہ مجھے میری بہن کے سوالوں نے بوڑھا کر دیا. وہ سوال تھے کون سے؟ کہ جب صبح ہوتی زندان کی چھت تھی کوئی نہیں، معصومہ پرندوں کو جاتے دیکھتی، دوڑ کے بھائی کا دامن پکڑ کے کہتی بھائیا پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا روتے اور رو کے کہتے سکینہ پرندے خوراک کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں. پھر جب شام ہوتی وہی پرندے واپس آتے. جناب معصومہ پرندوں کو واپس جاتا دیکھ کے پھر دامن سجاد پکڑ کے کہتی بھائیا اب پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا روتے اور رو کے کہتے اے سکینہ اب یہ پرندے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. جیسے ہی گھروں کی واپسی کی بات جناب سجاد فرماتے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے رو کے جناب سکینہ فرماتی اے بھائیا سجاد کیا کبھی قیدی بھی اپنے گھروں کو واپس جائیں گے؟ اس وقت سینے سے لگا کے رو کے ماتھا چوم کے جناب زین العابدین نے کہا اے سکینہ کوئی وطن واپس جائے نہ جائے تو نے وطن واپس نہیں جانا اور تو نے اسی زندان میں اللہ بختیاری کرتے آئیے. 2 جملے میں نے تفصیل کے ساتھ پڑھنے ہیں. بابا بابا کر کے روتی. یزید نے بلوایا اور بلا کے کہا اے سجاد تیری بہن کے رونے کی وجہ سے میرے فوجیوں میں بغاوت ہوتی ہے، اپنی بہن کو چپ کروا. اس وقت جناب سجاد نے کہا چپ کروا سکتا ہوں لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. یزید نے کہا وہ طریقہ کون سا ہے؟ امام زین العابدین نے کہا یزید بچی کو اس کے باپ کا سر دے دے. میرا پڑھ لینا بھی آسان ہے، آپ کا سن لینا بھی آسان ہے، لیکن بیٹے کا قاتل سے باپ کا سر مانگنا یہ بہت مشکل ہے. یزید نے کہا گارنٹی کیا ہے کہ اگر میں نے سر دے دیا تو تیری بہن چپ کر جائے گی؟ اب امام روئے اور تاریخ کا جملہ ہے رو کے امام نے کہا اے یزید جب سر بیٹی کے پاس جائے گا نا تو سر کے جانے کے بعد نہ وہ ہوگی اجرکم اللہ نہ روگی. خدا کی قسم یہ جملہ سن کے اس نے حکم دیا کہ تشت میں حسین کے سر کو لاؤ. تشت میں حسین کا سر رکھا گیا، اوپر کپڑا، بیٹا باپ کے کٹے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے زندان کی طرف لے جا رہا ہے.
اب جیسے امام زندان میں داخل ہوئے، جناب زینب کو دیکھ کے فرماتے ہیں پھوپھی اماں میری بہن سکینہ کہاں ہے؟ جناب زینب نے کہا سجاد بڑی مشکل سے سلایا ہے، ابھی بابا بابا کہتے ہوئے سو گئی ہے، نہ اٹھا، بڑی مشکل سے سلایا ہے۔ جناب سجاد نے کہا پھوپھی اماں سکینہ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ جناب زینب نے کہا کیا لائے ہو؟ جناب سجاد نے کہا پھوپھی بابا کا سر لایا ہوں۔ جناب زینب نے کہا حسین کے سر کو سکینہ کے سینے پہ رکھ۔ جیسے ہی جناب سجاد نے حسین کے سر کو جناب سکینہ کے سینے پہ رکھا، اللہ جانے کیسے جناب سکینہ نے اپنے بابا کی خوشبو کو محسوس کیا، بابا بابا کرتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جیسے سکینہ اٹھ کے بیٹھی، اب بابا کے سر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اٹھا کے رو رو کے کہنے لگی اے بابا آنکھیں کھول اور آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ اور مجھے دیکھ کے تو مجھے بتا کہ تو نے 57 سال کی عمر میں کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کی عمر ہو 4 سال اور اس کے سر کے بال سفید ہو گئے؟ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ یہ پہلا سوال کیا بی بی نے اپنے باپ کے سر سے۔ دوسرا سوال جناب سکینہ نے کہا اے بابا آنکھیں کھول، یہ سامنے تیری بہن زینب کھڑی ہے، اپنی بہن سے پوچھ لے، پورے راستے میں نے تیری بہنوں سے پانی نہیں مانگا، پورے راستے میں نے تیری بہنوں سے کھانا نہیں مانگا، اور بابا ذرا آنکھیں کھول اور میری باتیں سن، میں تجھے بتاؤں۔ اور مجھے گھوڑوں کے ساتھ دبایا گیا اور میں دوڑتی رہی اور مجھے اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا، اور بابا ذرا آنکھیں کھول، مجھے شمر نے پورے راستے اور تماچے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ بابا آنکھیں کھول، پورے راستے مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا، میں دوڑتی رہی، مجھے اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا، میں نے اف تک نہ کی۔ اب آخری جو سوال کیا نا، خدا کی قسم سر ہے سینے پہ، زلفوں میں ہاتھ پھیر پھیر کے سکینہ رو کے کہتی ہے پاپا وقت وقت کی بات ہے، کبھی وہ وقت تھا جب میں تیرے سینے پہ سویا کرتی تھی، آج وہ وقت ہے کہ تو میرے سینے میں۔ بابا کبھی میرا بستر تیرا سینہ ہوا کرتا تھا، ذرا آنکھیں کھول اور مجھے ان مٹیوں پہ سونا پڑ رہا ہے۔ یہی جملہ کہا جناب سکینہ نے، یہ جناب سکینہ کی آواز آنا بند ہوئی۔ جیسے ہی جناب سکینہ کی آواز آنا بند ہوئی، جناب سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں یہ نہیں پڑھتا غسل کیسے ہوا، کفن کیسے دیا، بس جو کرتا پہنا ہوا تھا غریب نے اسی کرتے میں اپنی بہن کو کفن دیا، اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اب راوی روایت کرتا ہے جناب زینب عابدین اپنی بہن کی لاش
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا رب کہ محمد و اہل بیت محمد ہمارے جو ذکر فضائل، ذکر مسائل اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب بانیان مجلس کے مرحومین کی روح کو ایصال فرما، شہدائے شاہ نجف کی روح کو ایصال فرما. ان مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما. جتنے حاضرین مومنین و مومنات تشریف فرما ہے، ہر ایک کی دلی حاجت کو ذکر حسین کا صدقہ قبول ہو. یا رب کہ محمد و اہل بیت محمد جن جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں وہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول ہو. سید حیدر حسین شاہ صاحب ان کے ایک رشتہ دار ہیں، بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، خالق پر ان کی شفائے کلی عطا فرما. یا رب کہ محمد و اہل بیت محمد جو مومنین بے اولاد ہیں، ذکر محمد و اہل محمد کا صدقہ ان کی گودوں کو آباد فرما. جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کو علم دین و دنیا کے نور سے منور فرما. جو مومنین بے روزگار ہیں باعزت روزگار عطا فرما. جو مومنین تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کا خاتمہ فرما. جو مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے لشکر کے سپاہی بنا اور ہمیں اپنے امام کی قدموں کے نیچے شہادت عظمیٰ عطا فرما. یا اللہ جو دعا مانگی ہے قبول فرما، جو بھول گیا مرحمت فرما، جو دلوں میں باقی ہے تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے وہ بھی قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل علی محمد و